السلام علیکم ویورز، میں ہوں ملک مشرف عباس، ایڈوکیٹ، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن جنگ سے میرا تعلق ہے۔ آج کی میری ویڈیو لے پالک بچوں کو گود لینے کے بارے میں ہے کہ لے پالک بچوں کو گود لینے کا طریقہ کار کیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز ان تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو فیصلے کی تفصیل بتاتا ہوں پہلے، تاکہ آپ کو کیس کی سمجھ آ سکے۔ عثمان نامی ایک بچہ 7 اگست 1986 کو ویانا آسٹریا میں اعجاز عمر اور ثمینہ عمر کے ہاں پیدا ہوتا ہے۔ اس بچے کو، جس کا نام عثمان ہے، اس کی سگی خالہ یعنی تہمینہ رفیق اور ملک رفیق 28 اگست 1986 کو گود لے لیتے ہیں، یعنی اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اور عثمان کو گود لینے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ تہمینہ رفیق اور ملک رفیق کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہاں پر آپ یاد رکھیں کہ جب اس کو گود لیا جاتا ہے تو کوئی کاغذی کارروائی نہیں کی جاتی، لیکن گود لینے کے تقریباً 35 سال کے بعد 6 اپریل 2021 کو ملک رفیق اور اس کی بیوی تہمینہ رفیق دستاویز تیار کرتے ہیں، اور ان دستاویز پر ملک رفیق، تہمینہ رفیق اور اس بچے کے حقیقی والدین بھی متفق ہوتے ہیں، اور عدالت میں سیول کورٹ میں دعویٰ استقرار حق دائر کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو لے پالک بچہ ڈکلیئر کیا جائے۔ اور عدالت میں حقیقی والدین جو بچے کے تھے، عثمان بچے کے حقیقی والدین، وہ بھی عدالت میں آ کر بیان دیتے ہیں کہ بچے کو لے پالک بچہ ڈکلیئر کیا جانے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہ ہے۔ اس کے بعد دستاویزی ثبوت میں اس کے علاوہ ملک رفیق اور تہمینہ رفیق عدالت میں بینک کے کاغذات بھی جمع کرواتے ہیں، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ ہم تینوں کا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ ہے 2007 سے، لیکن سیول کورٹ اس دعوے کو اس وجہ سے خارج کر دیتی ہے کہ ملک رفیق اور تہمینہ رفیق دعویٰ استقرار حق کے حصول کے لیے 35 سال کی تاریخ کو کوئی جواز فراہم نہیں کر سکے کہ انہوں نے 35 سال کیوں لیٹ کیا لے پالک بچے کو ڈکلیئر کرنے کے لیے۔ سیول کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف فریقین عدالت عالیہ اسلام آباد سے رجوع کرتے ہیں، اور عدالت عالیہ میں یہ کیس جسٹس بابر ستار کے سامنے مقرر ہوتا ہے۔ عدالت عالیہ اس کیس کے مناسب حل کے لیے 3 سوالات رکھتی ہے۔ پہلا سوال، کیا پاکستانی قوانین کی روح سے کسی بچے کو گود لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا؟ نمبر 2، اگر قوانین کی روح سے بچے کو گود لینے کی اجازت ہے تو لے پالک بچے اور اس کو گود لینے والے والدین کے لیے کیا حقوق و فرائض ہوں گے؟ نمبر 3، اور کیا کسی آدمی کو 3 صدیاں گزرنے کے بعد لے پالک قرار دیا جا سکتا ہے، بالخصوص جس وقت اس کو گود لیا ہوتا ہے، تب وہ مائنر ہو اور اگر کوئی دستاویزی کارروائی نہ ہوئی ہو؟ عدالت عالیہ ان 3 سوالات کے جوابات کے لیے مدد کے لیے منیر احمد، پروفیسر ڈاکٹر منیر احمد صاحب اور عدیل واحد ایڈوکیٹ صاحب کو عدالتی معاون مقرر کرتی ہے۔ پروفیسر منیر صاحب اور عدیل واحد صاحب نے معاون مقرر کیے جانے کے بعد عدالت میں اپنی تمام تفصیلی جوابات جمع کروا دیے۔ اس کے بعد رسپونڈنٹ اور عدالتی معاونین کی جانب سے عدالتی معاونت کے بعد عدالت نے اپنے فیصلے کا آغاز لے پالک بچوں کے حوالے سے پاکستانی قوانین سے کیا، اور اس ضمن میں عدالت نے مسلم پرسنل لا ایکٹ 1962 کی دفعہ 2 کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ لے پالک اور گارڈین
شپ کے حوالے سے فیصلے اسلامی قوانین کے مطابق کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ جسٹس صاحب نے انفورسمنٹ آف شریعہ ایکٹ کا حوالہ دے کر صراحتاً لکھا کہ عدالت فیصلے کرتے وقت اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھے گی یا دیگر عدالتی فیصلے فقہ اسلامی کی روشنی میں کرے گی۔ اس کے بعد جسٹس صاحب نے کہا کہ چونکہ لے پالک بچوں کے لیے کوئی قانون موجود نہ ہے تو اس لیے اس حوالے سے فیصلے فقہ اسلامی کی روشنی میں ہوں گے۔ اس کے بعد عدالت نے لمیٹیشن ایکٹ اور اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے سیکشن 42 کا حوالہ بھی دیا ہے اور مندرجہ بالا بحث کی روشنی کا نتیجہ عدالت نے یہ نہیں نکالا کہ مندرجہ بالا بحث کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ پاکستانی قوانین میں بچے کو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے سیکشن 42 کے تحت گود لیا جا سکتا ہے اور اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس کے بعد عدالت نے وہ چند صورتیں لکھی ہیں جس میں بچے کو گود لینے سے قانونی طور پر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، جیسا کہ بیرون ملک سفر کے لیے طبی مراعات کے لیے اور طبی مراعات وغیرہ۔ پہلے سوال کی وضاحت کے بعد عدالت عالیہ نے دوسرے سوال کو سمجھنے کے لیے چند عدالتی نظائر کا سہارا لیا۔ پہلا عدالتی جو فیصلہ ہے وہ ہے ایک کیس ہے رابعہ بنام عزیز، PLD 1965 سپریم کورٹ 665 صفحہ ہے۔ اس کیس میں ایک لے پالک بچے کو اپنے باپ کی طرف سے گفٹ میں جائیداد بغیر قبضہ کے ملی تھی تو عدالت نے اس گفٹ کو قانونی تصور کیا تھا اور لکھا تھا کہ لے پالک بچے کے حق میں گفٹ میں قبضہ اگر نہ بھی دیا جائے تب بھی گفٹ ٹھیک ہوگا۔ دوسرا عدالتی فیصلہ مس نینسی بنام ڈسٹرکٹ جج اسلام آباد ہے، PLD 2011 اسلام آباد صفحہ نمبر 6۔ عدالت نے اس کیس میں لے پالک بچی کو گود لینے والی ماں کے ساتھ حقیقی والدین کی رضامندی سے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی تھی۔ تیسرا کیس فوزیہ بنام فرحت، PLD 2015 لاہور 401۔ عدالت نے اس کیس میں حق کی حضانت کا فیصلہ لے پالک والدہ کے حق میں قرار دیا تھا۔ دوسرے سوال کی وضاحت کے بعد عدالت تیسرے سوال کے جواب کے لیے لمیٹیشن ایکٹ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے عدالتی نظائر کا سہارا لیا، جس کا خلاصہ یوں ہے کہ دعویٰ استقرار حق کے لیے لمیٹیشن 6 سال ہے اور اس کے علاوہ بھی رسپونڈنٹ کی جانب سے ایسا کوئی ثبوت عدالت میں جمع نہیں کروایا گیا اور نہ ہی کیا جا سکا جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ عثمان اپنے اڈاپٹڈ والدین کے ساتھ رہا اور اس کے علاوہ عثمان کی تعلیم بھی اسلام آباد میں ہوتی ہے جبکہ اس کے اڈاپٹڈ والدین لاہور کے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ دعویٰ استقرار حق میں 35 سال کی تاریخ کے بارے میں بھی رسپونڈنٹ عدالت کو کوئی مطمئن نہیں کر سکے کہ 35 سال ہمیں لیٹ کیوں ہوئی ہے۔ لمیٹیشن ایکٹ کے دفعہ 5 کے تحت عدالت کو ایک ایک دن کے بارے میں بتانا پڑتا ہے کہ ہمیں یہ دیر کیوں ہوئی ہے عدالت میں آنے کے لیے، تو یہ بہت زیادہ تاخیر تھی۔ 35 سال تقریباً گزر چکے تھے اور 35 سال کے لیے عدالت کو وہ مطمئن نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی وہ کر سکتے تھے کہ 35 سال ہم نے کیوں گزارے، کیوں ہم نے عدالت میں نہیں آئے، کیوں دستاویز نہیں بنائی، کیوں ہم اس کو عدالت کا سہارا نہیں لیا ہم نے، یا عدالت میں آئے کیوں نہیں، کس وجہ سے نہیں آئے، کیا مجبوری تھی، کچھ بھی نہیں وہ بتا سکے، جس کے باعث عدالت نے تمام باتیں جو میں نے جناب ابھی آپ کو اوپر بتائی ہیں تو اس کو مد نظر رکھ کے عدالت نے جو کیس خارج کر کے سول کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھنے کا حکم دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔